نہیں ونڈر بوائے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس پر اعتراض کرتا ہوں، شہباز شریف سے زیادہ ونڈر بوائے کون ہو سکتا ہے؟ کسی اور ونڈر بوائے کی ضرورت ہے؟ جتنے ونڈر کریٹ کیے ہیں شہباز شریف صاحب نے، یعنی آپ دو تین صرف بتاؤں گا کہ جو مینڈیٹ ان کو ملا ہے اس سے انہوں نے 2/3 اکثریت حاصل کر لی ہے اتحادیوں کے ساتھ، اس سے بڑا ونڈر بوائے، اور ماشاءاللہ چاقو چوبند ہیں، اللہ انہیں صحت دے۔ زرداری صاحب جسے انہوں نے پیٹ چیرنے تھے، لٹکانا تھا، گھسیٹنا تھا، ان کے صدارت مان کے روز ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ونڈر بوائے۔ پاکستان اور بھارت آمنے سامنے جنگ لگی ہوئی تھی، میرا ونڈر بوائے سوئمنگ کر رہا تھا ایک فون پاس رکھ کے۔ کس کو اور کتنے ونڈر لانا چاہتے ہیں؟ کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کامران بھائی کہ نہ کوئی عوامی دباؤ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب باہر نکلیں، نہ کوئی بیرونی دباؤ آ رہا ہے، نہ عدالتی ریلیف مل رہا ہے، نہ 1 پیج کی پالیسی بدلی ہے، نہ عمران خان پیچھے ہٹے ہیں، اور واقعی لوگ بھی نہیں نکلے۔ 8 فروری 2024 کو آخری بار نکلے یا 26 نومبر کو لوگ نکلے، اس کے بعد لوگ اتنے نہیں نکلے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ شہباز شریف صاحب کو اگر کوئی ونڈر بوائے ریپلیس کر سکتے تھے نا، وہ محمد زبیر صاحب تھے، یہ میرے ذہن میں خیال آیا ہے۔ اگر وہ چاہتے تو وہ ایسے ونڈرفل بوائے بن سکتے تھے زبیر صاحب کہ کمال کو، اکانومی کو بھی جانتے ہیں، پولیٹکس بھی سمجھتے ہیں، اندر باہر سے آئے ہوئے۔ اگر یہ آمادہ ہو جاتے تو ان کی بات کی جا سکتی ہے کہ ہی کین بی اے ونڈر بوائے، لیکن یہ میں جب ان کی باری آئے گی ان سے پوچھ لوں گا، کیونکہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ تحریک تحفظ آئین کے ایک بندے نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ یار ایشو یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ نون لیگ سے جان چھوڑا کے ہماری طرف آئے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، میں ان کو نام نہیں بتا سکتا ادھر، لیکن اصل معاملہ ہی سارا کا سارا یہ ہے۔ بھٹی صاحب، آپ کی محبتوں کا عالم تو خیر ملک سے باہر پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، آپ کی تو محبت ہر 4 سو پھیلی ہوئی ہے، جس کے لیے بھی پھیلی ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے بھٹی میری جان کہ یہ جو آج بلاول بھٹو نے پریزنٹیشن کی، اپنی زندگی کے 3-4 گھنٹے دے دیے، بہت بڑا کارنامہ کیا، آپ کے خیال میں یہ کیوں کی گئی؟ اور دوسری بات یہ کہ بھائی یہ سندھ والے پرفارمنس دکھائیں یا نہ دکھائیں، پنجاب دکھائیں، سسٹم تو چل رہا ہے سر۔ یور ٹیک بھٹی صاحب۔ شکریہ میری محبت کا ذکر کرنے کا، اور میری محبت اس وقت میرے سامنے ہے اور اس کا نام ہے کامران شاہد، جو اصلی اور حقیقی محبت ہے، اور باقی ساری تو صدقے ہیں آپ کی محبت کے، اور جب چاہو کہو گے اتار دوں گا۔ واہ 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 واہ۔ اچھا، دوسری بات مقصد میرے بھائی، مقصد پہلے کر لیتے ہیں۔ مقصد ہے 28ویں آئینی ترمیم جو آنے والی ہے، اس میں 18ویں آئینی ترمیم میں ترمیم ہونے والی ہے نئے صوبوں کی بات، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے نئے صوبے بنیں یہ اس ملک میں، اور نئے صوبے نہیں بنیں گے تو یہ 4 خاندان ہم پر مسلط رہیں گے۔ نئے صوبے بنیں گے، نئی لیڈرشپ آئے گی، مسائل حل ہوں گے، اور اس میں مقصد ہے پیسوں کی کٹوتی کی، NFC ایوارڈ اور باقی سارا۔ اعداد و شمار کے بادشاہ ہیں۔ ابھی جو ونڈر بوائے آپ نے کہا نا شہباز شریف صاحب کی جگہ، تو میں تو اس پہ آخر پہ آتا ہوں، لیکن یہ بلاول بھٹو صاحب اعداد و شمار کے جتنے انہوں نے پیش کیے بادشاہ ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے اعداد و شمار کے علاوہ پچھلے 30-35 سالوں میں؟ یہ دونوں جماعتیں جو مل کے کاغذی کارروائیوں کے بادشاہ ہیں یہ لوگ۔ مجھے پہلے بلاول بھٹو صاحب یہ بتائیں کہ 8 اپریل 2010 کو 18ویں ترمیم منظور ہوئی، 15 سال ہو گئے ہیں، جس ترمیم کو ہاتھ لگانا بھی آپ سمجھتے ہیں کہ غداری ہے اور سیکیورٹی رسک ہے۔ آپ نے مفت تعلیم دینی تھی اس ترمیم کے تحت، کیا سندھ میں مفت تعلیم دے رہے ہیں آپ نے مفت صحت کی سہولتیں دینی تھی اس ترمیم 18ویں کے تحت، کیا سندھ میں آپ مفت صحت کی سہولتیں مل رہی ہیں؟ آپ نے ایک صوبائی فنانس کمیشن بنانا تھا اور اس کو اجلاس منعقد کر کے شہروں کو بجٹ ایلوکیٹ کرنے تھے، کیا وہ اجلاس ہوئے ہیں؟ مرکز نے آپ کو اختیارات دیے، آپ نے نیچے بلدیاتی نظام قائم کرنا تھا اور ان کو اختیارات دینے تھے، کیا آپ نے دے دیے؟ اور ایک کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہوا ہے، کیا وہ فیئر ہوا ہے، اور کیا مرتضی وہاب حقیقی میئر ہیں؟ بلاول بھٹو صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی اس الیکشن منشور میں جس میں PTI جیتی ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ تنخواہیں میں ڈبل کر دوں گا، سندھ کی ہو گئی ڈبل تنخواہیں، 300 یونٹ مفت بجلی دوں گا، دے دی آپ نے 300 یونٹ مفت بجلی، غریبوں، بے زمینوں، محنت کشوں کو رہائشی مکان دیے جائیں گے، دے دیے آپ نے،
स्कूल जाने वाले बच्चों को मुफ्त खाना दिया जाएगा, दे दिया। हारी कार्ड, मजदूर कार्ड, यूथ कार्ड, ये कितने कार्ड आप तकसीम कर चुके हैं जो आपने कहा था? बिलावल भुट्टो साहब मुझे ये बताएं कि 1970-71 में आपके नाना रोटी कपड़ा और मकान बेच रहे थे, 2025 में भी आप यही बेच रहे हैं, तो सिर्फ एक लड़काना को क्या रोटी कपड़ा और मकान मिल चुका है? और ये 17 साल सिर्फ नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मुल्क पर राज किया, बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने 2 मरतबा हुकूमत की, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, राजा परवेज़ अशरफ, 2 मरतबा जरदारी साहब की सदारत, ये वज़ीर ख़ारजा आसवा भुट्टो साहबा खातून अव्वल, और अब ये जो ज़िया और भुट्टो मिलकर हुकूमत बनाकर बैठे, ना नज़रिया, ना असूल, ना कुछ इखलाकी गिरावट की इंतहा। तो ये 5वीं मरतबा है। तो क्या आपने क्या तीर मारे हैं? लेकिन चूंकि आपने इस्लामाबाद में बोलना था, चूंकि आपने मैसेज कन्वे करना था कि 18वीं तरमीम में कोई तरमीम ना की जाए, आप बता चुके हैं कामरान भाई के बाकी छोड़ें, सिर्फ एक कराची को साफ पीने का पानी नहीं दे सके, एक कराची को, सिर्फ एक लड़काना में रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे सके। कभी बिलावल भुट्टो ने इन अदाद शुमार में यह बताया कि 17 सालों में कितने बच्चे गटर में गिरे हैं और वो किन किन के बच्चे थे, वो भी बता देते। और कभी बिलावल भुट्टो साहब 3 स्कूलों में गए हों जब से वो सियासत में आए हैं, सरकारी स्कूलों में, ठीक है, कभी जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो किसी सरकारी अस्पताल में लेटे हों और वहां जाके इलाज किया। इधर हाउस ऑफ शरीफ कहता है यूरोपी तर्ज के अस्पताल बना दिए, सारे अपने इलाज बाहर। भट्टी साहब, पंजाब की गवर्नमेंट तो इनसे बेहतर परफॉर्म कर रही है ना फिर आपके नजदीक के, नहीं सिंध से? तो वो उस पे मैं आता हूं सर। 78 लाख आपने कहा कि सिंध में बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, और अभी मैं 4 रिपोर्टें पढ़ रहा था। पुराना तर्ज तालीम सिंध में, खस्ताल इंफ्रास्ट्रक्चर, असातिज़ा की कमी, घोस्ट असातिज़ा का तरबियत याफ्ता ना होना, सियासी समाजी बेहिसी, मतलब इलीट के सारों के इनके बच्चे बड़े स्कूलों, पोस्ट स्कूलों में पढ़ रहे हैं और इलीट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और ये सरकारी। तो अब 60% स्कूलों में साफ पीने का पानी नहीं, बाकी आप सारा बता चुके हैं। तो ये परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं है, 28वीं तरमीम का प्रेशर है, नहीं बतानी थी। और इस पे भी मेरे दोस्त कह रहे थे, ओ यार शुक्र अदा करो बिलावल भुट्टो साहब ने हमें 2-2.5 घंटे दिया, आगे पक्के मुंह बनाकर बैठे थे। यार खुदा के लिए पूछो 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ है? वो जो GIT रिपोर्ट कहती थी यान अली और बिलावल भुट्टो की एक अकाउंट से टिकटें बनती थी, वो क्यों बनती थी यार? उधर कोई पता करो। सर पॉइंट आ गया भट्टी साहब आपका, जहां तक पंजाब का। अच्छा नहीं, एक नहीं, वंडर बॉय भाई, पहली बात तो ये है कि मैं इस पर एतराज करता हूं। शहबाज शरीफ से ज्यादा वंडर बॉय कौन हो सकता है? किसी और वंडर बॉय की जरूरत है? जितने वंडर क्रिएट किए हैं शहबाज शरीफ साहब ने, यानी आप 2-3 सिर्फ बताऊंगा कि जो मैंडेट उनको मिला है उससे उन्होंने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है इत्तेहादियों के साथ। इससे बड़ा वंडर बॉय, और माशाल्लाह चाको चौबंद है, अल्लाह उन्हें सेहत दे। जरदारी साहब जिसे उन्होंने पेट चीरने थे, लटकाना था, घसीटना था, उनके सदारत मान के रोज उनके साथ बैठे होते हैं, वंडर बॉय। पाकिस्तान और भारत आमने सामने जंग लगी हुई थी, मेरा वंडर बॉय स्विमिंग कर रहा था एक फोन पास रख के। किसको और कितने वंडर लाना चाहते हैं? ये वंडरों में ही हम सारे वंडर हो गए हैं। इन यही वंडर पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया भट्टी साहब, डिटेल से पॉइंट आ गया, यही रहने दे, पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, ये सारी डिस्कशन चल रही थी ना, इसमें मुझे लगा कि आमिर लिहाज राणा साहब और दानियाल साहब का ये ओपिनियन है कि बेसिकली ये मुल्क में तमाम मामला जो है मिल बैठ के बड़े अच्छे चल रहे और डिस्टेबिलिटी का कोई फैक्टर आना नहीं चाहिए। मुझे लगता है इसी वजह से हुकूमत ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर रही तहरीक इंसाफ को या मुज़ाकरात वाली पॉलिसी को, या इमरान खान, उनको लगता है कि इमरान खान से मुलाकात करा दिया अफरीदी साहब की, या ये आने वाले चकजई साहब। बहरहाल चकजई साहब भी क्या कर लेंगे? भट्टी साहब क्या कहते हैं? चीज़ें बड़ी स्टेबल चल रही हैं, बड़ी पुरसुकून कंट्रोल में। पहले तो दानियाल भाई से कहना ये था कि पता नहीं उन्होंने मेरा नाम लिया और आगे वो जो कुछ उनको याद था वो कह दिया। मैं तो आपकी तारीफ़ कर रहा था भाई, शहबाज शरीफ साहब वंडर बॉय हैं, उनको रहने दें, वही हैं असल में, और उन्हें ही चलना चाहिए, और वही सारा काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे जी। दूसरी बात कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कामरान भाई कि ना कोई अवामी दबाव आ रहा है कि इमरान खान साहब बाहर निकलें, ना कोई बैरूनी दबाव आ रहा है, ना अदालती रिलीफ मिल रहा है, ना 1 पेज की पॉलिसी बदली है, ना इमरान खान पीछे हटे हैं।
اور واقعی لوگ بھی نہیں نکلے. 8 فروری 2024 کو آخری بار نکلے یا 26 نومبر کو لوگ نکلے, اس کے بعد لوگ اتنے نہیں نکلے. صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ 3 سال ہونے کو ہو گئے ہیں. ایک دوسرا اس کا اینگل ہے جی. پاکستان تحریک انصاف توڑ دی گئی, انتخابی نشان مینڈیٹ مخصوص نشستیں چھین لی گئیں, بیوی سمیت خود 2.5-2.5 سال سے عمران خان جیل میں ہے, 250-300 مقدمے ہیں اس پر, 50 سال کے قریب سزا ہو چکی ہے اسے, بہنیں جیل جا چکی ہیں اور ان پر بھی مقدمے ہیں مزید, گھروں پر ریڈ مارے جا چکے ہیں. جو پارٹی بچی ہے اس میں سے 80% لوگ جیلوں میں ہیں, رپوش ہیں, انڈر گراؤنڈ ہیں. ہر قابل ذکر کارکن جیل حوالات کی سیریں کر چکا ہے. کیا عورتیں, کیا بچے, کیا بوڑھے, کیا بیڈ روم, سب کچھ ہو چکا ہے. 26ویں آئینی ترمیم, 27ویں آئینی ترمیم, پیکا ایکٹ, الیکشن ایکٹ ترمیمیں, نیب ترمیمیں سب ہو چکی ہیں. سوشل میڈیا کریک ڈاؤن بھی ہوا ہے. عدت میں نکاح کیس, سیتا وائٹ کیس لائے جا چکے ہیں. طرح طرح کی آڈیوز ویڈیوز آ چکی ہیں. ملاقاتیں بند, بیان بند, تصویر بند, جیل سختیاں, سب کچھ ہو گیا ہے. ہر طرح کا الزام لگایا جا چکا ہے. توہین مذہب, دہشت گردی, فتنہ, غدار تک بات پہنچ گئی ہے. ہر طرح سے کردار کشی پر مبنی ہزاروں تہمتیں لگائی جا چکی ہیں. پھر بھی حکومت کو کوئی چین نہیں آ رہا, پھر بھی حکومت کوئی مطمئن نہیں ہو رہی, پھر بھی حکومت کوئی سیٹسفائیڈ نہیں لگ رہی, پھر بھی حکومت کے ذہن پر عمران خان عمران خان عمران خان کیوں ہے؟ سارے اکٹھے ہیں یار. ایک عمران خان جو بدترین گورننس, ان کے بقول بدترین پرفارمنس والا تھا, برا تھا, وہ جیل میں ہے, انجام کو پہنچا دیا ہے. اب بتائیں اب کیوں غربت بڑھ رہی ہے, اب کیوں مہنگائی ہے, اب کیوں بے روزگاری ہے, اب 13,000 ارب آپ نے ریکارڈ قرضہ کیوں لے لیا ہے؟ اب اسحاق ڈار صاحب, اورنگزیب صاحب, مصدق ملک صاحب, احسن اقبال صاحب کس کو کیا سنا رہے ہیں؟ اب کیا ہے؟ اب کس چیز کا ہے؟ کیوں یعنی نہ نواز شریف صاحب کی طرح وہ جدہ یا لندن گیا ہے, نہ نواز شریف صاحب کی طرح اسے کوئی جان لیوا بیماری لگی ہے, نہ نواز شریف صاحب کی طرح رحم کی اپیلیں کی ہیں. خواجہ عارف صاحب نے کہا کہ میرا جو کلائنٹ ہے سینئر سٹیزن ہے, اعصابی طور پر دباؤ میں ہے, ذرا 8 ہفتے کے لیے گھر بھجوا دیں. نہ آصف علی زرداری صاحب کی طرح وہ ویل چیئر پہ آیا ہے, نہ شہباز شریف صاحب کی طرح کمر درد ہوا ہے اسے, نہ مریم نواز صاحبہ کی طرح ٹویٹر خاموش ہوا ہے, نہ اسپتال میں لیٹا ہے, نہ پلیٹلیٹس گرے ہیں, نہ ڈیل نہ ڈھیل. کیا ہے اب کس چیز کی ہے؟ بھئی چھوڑو عمران خان کو, وہ فارغ ہو گیا, پہنچ گیا جہاں پہنچنا تھا, کام کرو. حکومت کیا کر رہی ہے اب کام کیوں نہیں ہو رہا؟ عمران کو کیا کہہ رہی ہے وہ؟ ایک تو اینگل یہ نہیں, ایک اینگل یہ ہے نا کہ لوگ نہیں نکل رہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کیوں طریقے تحفظ آئین پاکستان پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے؟ جب لوگ ہی نہیں نکل رہے تو بیٹھ جاؤ. دوسرا اینگل یہ ہے کہ تم بھی چپ کر جاؤ, پرفارمنس پہ آ جاؤ. دھڑا دھڑ لگے ہوئے ابھی بھی دانیال کے کٹے بچے مرغیاں, کٹے بچے اپنے کٹے بچے مرغیاں سیدھے کرو. میں سمجھ گیا. کٹے بچے مرغیاں اپنے سیدھے کرو, پرفارمنس پہ آؤ, آئی ایم ایف سے جان چھڑاؤ, قرضوں سے جان چھڑاؤ, آگے بڑھو. وہ جو ایشین ٹائیگر بنانا تھا وہ بناؤ. دیوالیہ سے آپ نے بچا لیا تو کہاں گئے ہیں ہم دیوالیہ سے بچ کے؟ پھر اسی جگہ پہ تو بیٹھے ہوئے ہیں. صاحب آپ نے سن لیا بھٹی صاحب کا, کہہ رہے ہیں کہ یار ساڈے پلے کہہ رہے ہیں آپ کے حواسوں پہ کیوں عمران خان چھایا ہوا ہے؟ بھائی وہ تو اب اکیلا رہ گیا, وہ تو جیلوں میں ہے.